اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاضل طب و جراحت حکیم اشفت حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے مردانہ کمزوری، صورت انزال۔ صورت انزال میں عام روٹین لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں اپنی مسز کے پاس جاتا ہوں تو ود ان 2 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ ڈسچارج ہو جاتا ہے، جلدی فری ہو جاتا ہے، ان کی خواہش پیچھے رہ جاتی ہے اور دوبارہ شہوت نہیں آ پاتی، دوبارہ اس طرح مطلب میاں بیوی خود کو ایک دوسرے کو سیٹسفائڈ نہیں کر پاتے اور دوبارہ حاجت ہی نہیں رہتی صحبت کرنے کی یا سیکسول ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے کی۔ اس کی عام روٹین میں وجہ یہ بھی ایک ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے، ہمارا مردانہ کمزوری کی ایک برانچ ہے یا اس کی ایک ٹائپ ہے۔ اس کی وجہ میں عام روٹین میں جب ہم بہت زیادہ اسپائسز کا یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ تپش کا ایسی مٹیریل کا یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے خون کے اندر تپش پیدا کرتے ہیں، ہمارے معدے کی جو ہیٹ کریٹ کر دیتے ہیں، اس ہیٹ کی وجہ سے ہمارا جو ہے عضو تناسل جو کہ ہم انٹر کرتے ہیں جب عورت کے اندر، تو وہ میسیج جو ہمارا جو ہے ہمارا ہیڈ عضو تناسل کا، اس کے جو نیچے سینسیشنز اللہ پاک نے بنا دی ہوئی ہیں، موٹر نروز ہیں جو نروز اٹیچ کرتی ہیں جو کہ میسیج کنوے کرتی ہیں مائنڈ کو، نروز جو ہے نیورونز کے تھرو میسیج کنوے کرتی ہیں مائنڈ کو کہ ہیٹ انف ہو چکی ہوئی ہے، اس کو ڈسچارج کر دو۔ اس میں عورت کے اندر بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی یوٹرس کی پی ایچ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یا عورت کے ایسے مسائل ایسی غذا کا زیادہ استعمال کرنا جس میں بریانی ہو گیا، اسپائسیز ہو گیا، جس کی وجہ سے تپش بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی میل کو یہ مسائل آ سکتے ہیں۔ اور میل کے از خود اپنے خون کی تپش بھی اس کو یہ چیز جو ہے نا کریٹ کر دیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ خون کی مادہ منی کا پتلا ہونا بھی ہے، اس کی خاص وجہ خون کے اندر ہیٹ کا بڑھ جانا بھی ہے، اس کی خاص وجہ جو ہے بیجا استعمال بھی ہے، اس کی خاص وجہ اپنی مادہ مزی کو مس یوز کرنا ہے یا ایکسٹرا رومانٹک ایکٹیویٹی میں اٹیچ کرتے رہنا ہے۔ اور اکثر بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ جب رومانس ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم ان کا جو ہے نا وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، مطلب ان کو دخول کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس مسئلے کا حل موجود ہے، اس مسئلے کے لیے پریشان نہ ہوں، اللہ پاک خیر کرے گا۔ اس مسئلے کا حل انشاءاللہ رسپانس کنفرم ملے گا، آپ کے خون کی تپش کو ڈاؤن کریں گے، آپ کے معدے کے مسائل کو حل کریں گے، معدے کی تپش کو ڈاؤن کریں گے، اور آپ کے جو غبار سر کو چڑھتا ہے، جو دل کی دھڑکن کی طرف غبار جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، اس چیز کو بھی کنٹرول کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹائمنگ کو بھی انکریز کریں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسی کنڈیشن میں بہت سی جو پلز ہیں جو کہ اسٹیرائڈل ہیں جیسے کہ ویگرا، پینگا یا کوبرا وغیرہ، ڈفرینٹ ٹائپ کی اس طرح کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے گردے کو فیل کر دیتے ہیں، ایون کے شریان تک کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، کہ انسان ایکٹیویٹی میں ملوث تھا، اسی کنڈیشن کے اندر دماغی شریان ڈیمیج ہوئی اور آن دی اسپوٹ ادھر ہی گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ بڑا خطرناک چیزیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، اور بچنے کے لیے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کرنا ضروری ہے، جس کے اندر دودھ چاول، دودھ سیویاں، پائن ایپل، یہ چیزیں جو کہ میں نے آلریڈی امراض معدہ میں بھی بتائی ہیں، ان چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس میں میڈیسن کا استعمال ضروری ہے اور واجب ہے، اور یہ مسئلہ پرماننٹلی کے لیے نہیں ہوتا، اس کے فوراً سے حل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل، اتنا کریٹیکل یا اتنا پریشان کن نہیں ہے، اس کے لیے پریشان مت ہوں، اور اس کے لیے ہماری سروسز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، ہمارا کلینک آپ کے لیے اوپن ہے 24 آور، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، نیچے ڈسکرپشن میں چل رہا ہے، اس کو چیک کریں، وزٹ کریں، واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں آن لائن میڈیسن منگوانا تو ہم وہ بھی فیسلٹی آپ کو دے سکتے ہیں۔ اپنے میزبان حکیم اشفت حسن کو دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان حکیم اشفت حسن، فاضل طب و جراحت۔ آج کا ٹاپک ہے گڑی والی گولی، ٹائم والی پلس، ویگرا وغیرہ ڈفرینٹ ٹائپ کی گولیاں ہوتی ہیں، ان ٹاپک پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں نیچرل چیزوں پہ۔ ہمارا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گولیاں بنا رہے ہیں یہ 85% تک نیچرل ہوتی ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور ہمارے پیشنٹس کے اوور آل ویوز ہیں کہ وہ ان کے الفاظ ہیں، یہ بولتے ہیں کہ 19 سال سے ہم آپ کی یہ ٹیبلٹ جو ہے نا یوز کر رہے ہیں، آج تک ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں آیا، گردے فیل کا مسئلہ نہیں آیا، پھیپھڑے ڈیمیج ہونے کا مسئلہ نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم اس گولی کے بغیر کچھ کرنا، کچھ سوچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ ہماری گولی جو ہوتی ہے یہ پارشلی ہوتی ہے، پرماننٹلی نہیں ہوتی، یہ وقتی طور پہ یوز کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ میرے گرد نواح میں ہماری گولیوں کی کچھ لوگ سامنے آ کے ہم سے خریدتے ہیں، کچھ لوگ ڈفرینٹ وائس سے ہم سے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا لیتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اس کا رسپانس کنفرم ہے، اور ایون کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ریمارکس، کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں تو اس کو اس ڈیمانڈ پہ یا اس بہاف پہ دیتا ہوں کہ ریمارکس جو بھی ہوں، نیگیٹو ہوں چاہے پازیٹیو ہوں، آپ نے ہم سے شیئر ضرور کرنے ہیں،
تو جب اس بہاف پہ اس باتیں پہ کسی کو ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں تو ریمارکس ملتے ہیں تو وہ پھر ہم آپ تک شیئر کرنا ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ایک پرسن نے بولا کہ میں پارٹنر کے پاس میں گیا ہوں تو مجھے اس سے ملتے ہوئے اسپیشل صحبت جو ہے نا وہ فیل کرنا پڑا کہ مجھے شہوت ہی نہیں آئی, اور بہت ٹل لگایا, بہت زور لگایا, تو میں اس چیز میں کامیاب ہی نہیں ہو پایا. تو مجھے آپ ایسی چیز دے دیں کہ میں دوبارہ اپنے گھر میں اپنی مسز کے پاس جاؤں تو شرمندگی فیس کرنی نہ پڑے مجھے. تو جب میں نے اس کو دی تو اس کے بولا کہ میں آلریڈی جو ہے نا مطلب 2 دفعہ طلاق یافتہ ہوں, تو میں نے آج تک اپنی جوانی, بچپنا, لڑکپن سب گزارا ہے, تو آج تک میں نے اپنی شہوت ایسی کبھی نہیں دیکھی تھی جیسی اس گولی کو یوز کرنے کے بعد میں نے اس جو ہے نا دیکھی ہے. اس کو عام روٹین میں گھڑی والی گولی بھی کہا جاتا ہے, اس کو ٹائم والی گولی بھی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ہم ڈیل کرتے ہیں, لیکن اوپنلی یہ بتا کے کرتے ہیں کہ یہ پرماننٹلی نہیں ہوتی. اگر یہ آپ نے یوز کیا تو اس کا رسپانس ملے گا, نہیں کی تو نہیں رسپانس ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے 10 دفعہ یہ گولی یوز کیا تو مجھے 15ویں دفعہ یا 12ویں دفعہ اس کا رسپانس ملے, تو وہ نہیں ہوتا. یہ ون ٹائم شاٹ والا حساب ہوتا ہے, اور یہ اس کا جو طریقہ کار ہے, جو اس کا موڈ آف ایکشن ہے, یہ ٹوٹل نیچرل ہے. اس میں کوئی بھی آپ کو یہ جج نہیں کر پائے گا کہ آپ نے کوئی پلز یوز کی, کیونکہ نیچرل چیز ہے, نیچرل طریقہ کار سے چلتی ہے, جس میں ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم نارمل ہوگا اور سیکنڈ ٹائم یہ ٹائم کو انکریز کرتی ہے, شہوت کو دوبارہ انہانس کرتی ہے, اور صحبت کے بعد یا سیکسول ایکٹیویٹی کے بعد جو آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, کندھوں کا کھچاؤ, ٹانگوں کی درد, اس کے بعد وہ چیز آپ محسوس نہیں کرتے. اور ہاں, یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس بیس میں موجود ہے اسی چیز کو بیس بنا کے اسی پہ یہ کام کرتی ہے. اگر آپ کی بیس میں کچھ نہیں ہے تو اس کا رسپانس آپ کو نہیں ملتا. اور الحمدللہ آج تک اس کا مطلب ایک بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جس نے بولا کہ مجھے اس کا رسپانس نہیں ملا. اگر کسی کو ایک خوراک میں رسپانس نہیں ملا تو اس کو اگلی خوراک میں رسپانس ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ نیچرل چیز ہے, نیچرل پروڈکٹ ہے, اور اس کی اسپیسیفک جو ہم کہتے ہیں کہ چاول جوس جب کی ہو تو اب ایسی آپ میڈیسن یوز نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کی چاولوں کی بربادی کو دور کرنے میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, آپ کی باڈی میں آپ کو رسپانس نہیں دے پائے گی. تو جب یہ یوز کرنی ہے تو گوشت وغیرہ کا استعمال ہو, بادام کا استعمال ہو, بھجے ہوئے چنے کا استعمال کریں, دودھ کا استعمال کریں, یا 2 دانے پتی کے ملا کے دودھ پتی کا استعمال کریں, اس سے یہ رسپانس ملتا ہے. عام روٹین میں یہ گولی کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈے دودھ کے ساتھ گرمی میں یوز کرواتے ہیں. ہاں, سردیوں میں اس کو ہم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں. اور یہ آپ کا بلڈ پریشر اگر آپ کا 120 رہ رہا ہے تو 125 تک لگ جائے گی, اس سے زیادہ انہانس نہیں کرتی. اور یہ نیچرل پروڈکٹ ہے, اور الحمدللہ اس کے اندر موجود جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کا رسپانس, کا کمبینیشن اللہ پاک کے کرم سے بہت بینیفیٹیبل ہے. اور بہت سے لوگ جن کو بہت سی جگہ پہ شرمندگی فیس کرنی پڑی ہوتی ہے, وہ اس میڈیسن سے بازیاب ہو جاتے ہیں, اور اس مشکل گھڑی سے نکل آتے ہیں. اور اس کا یوز کرنے سے کسی قسم کا کوئی ونس اگین کہوں گا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, نیچرل پروڈکٹ ہے, اور ایوری ون کین یوز. اور بیسیکلی یہ پروڈکٹ بنانے کا مقصد 45+ ایئر والے لوگ ہیں, اور اس کو بیسیکلی جو ہارٹ پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور شوگر پیشنٹ بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, بے ضرر چیز ہے. اپنے میزبان حکیم حشمت حسن کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان حکیم حشمت حسن, فاضل طب وزراحت. آج کا ٹاپک ہے ماسٹربیشن. یہ ٹاپک بیسیکلی ان ماؤں کے لیے ہے جن کے بچے ریسنٹلی بلوغت میں پیر رکھ رہے ہیں, اور ان کی بچوں کی گروتھ کا کیسے دھیان رکھنا ہے, ان کی صحت کا کیسے خیال کرنا ہے, ان کے سارے معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں. یہ بیسیکلی ٹاپک ماؤں کی ہیلپ کے لیے ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ نوٹ کریں کہ بچہ واش روم میں کتنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, جب نہانے کے لیے جاتا ہے تو کتنا واش روم میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, کتنا یوز کر رہا ہے, اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر بچہ رات کو سو رہا ہے, الٹا سو رہا ہے, سیدھا سو رہا ہے, جب اس کے کپڑے دھو رہے ہیں تو اس کے باقاعدہ شلوار کو چیک کریں کہ اس میں باقاعدہ کوئی داغ تو نہیں آ رہا, کہ وہ مادہ منی کو ویسٹ تو نہیں کر رہا, مس یوز تو نہیں کر رہا. اگر واش روم میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ ماسٹر بیٹ کی جو ہے نا زمرے میں جا رہا ہے. وہ واش روم میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا مطلب وہ ماسٹر بیٹ کر رہا ہے. اور اگر وہ لیٹے ہوئے اس کو اطلام کی فارم میں جا رہا ہے تو اس کی کمزوری کا باعث بن رہا ہے. اس کی وجہ سے عام روٹین میں بچے کی آنکھیں اندر دستی جائیں گی, جسم چپٹا ہوتا جائے گا, پتلا ہوتا جائے گا, ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اسپیسیفک یہ گلے کی ہڈی, پسلیوں کی ہڈیوں کا نظر آنا, آنکھوں کے اندر دس جانا, یہ چہرے کی ہڈی کا سامنے شو زیادہ ہونا, اور ماسک کا ساتھ میں چپک جانا, یہ ماسٹربیٹ کرنے والے بچوں کی عام علامتیں ہوتی ہیں. اور اس چیز سے بچنے کے لیے بچے کو واش روم میں جب جائیں تو اس کو اوپنلی بولیں کہ بھائی جلدی باہر آؤ, دروازہ کو نوک کرنا. اور اگر بچے کو ایسے مسائل آ رہے ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ اس چیز میں شرم کیے بغیر باپ کو, اس کے باپ کو بتائیں, بچے کے باپ کو لے کے ساتھ میں خود کلینک پر تشریف لے آئیں, یا ماں اپنے بچے کو خود لے آئے. اگر بچہ کو اکیلے کچھ دیر میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اس کو اس کے بارے میں پراپر انفارمیشن دوں کہ اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کیا ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ماسٹربیٹ کا مردانہ کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ٹوٹلی متھ ہے, غلط بات ہے. ماسٹربیشن کا مردانہ کمزوری سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ تعلق ہے. جب آپ کی بیس ہی ڈسٹرب ہو جائے گی تو آپ کل کو کیا کرو گے؟ اگر آپ کی ایک بندہ ہے جس کے پاس, فار ایگزامپل میں اس میں عام روٹین میں بولتا ہوں کہ اگر ایک کولر کی ٹوٹی ہی خراب ہے تو اس میں پانی کیا رہے گا, اور کیا پانی ٹھنڈا رہے گا؟ پانی ٹھنڈا رہنے سے مراد جمز کا بننا ہے, اور پانی رہنے سے مراد مادہ منی کا رہنا ہے.
اور اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ زیادہ مس یوز کرنے سے خزانہ منی خالی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جسم بچے کا یہ شکایت تھی کہ ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے، جب آپ بولتے ہیں بیٹا جاؤ بازار سے فلاں چیز لے آؤ فلاں چیز لے آؤ، تو وہ کام کرنے کی بجائے باقاعدہ الٹا رونا شروع کر دے گا، مجھ سے نہیں جایا جاتا، ایک دفعہ مجھے کہیں بار بار مجھے کام کیوں کہتی ہیں، مجھے باہر کیوں بھیجتی ہیں، میں تھک جاتا ہوں، دھوپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ٹینگ ہے، ڈفرینٹ قسم کے بہانے کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بچے اپنی پڑھائی میں بھی ویک ہو جاتے ہیں کہ بچہ پڑھائی میں اسکول کالج کی وجہ پہ جانے کی بجائے باہر بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، بنک کرنا، ان چیزوں کو پریفر کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کا پڑھائی میں دل لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مادہ منی بیسیکلی انسان کی بیٹری ہے، جب اس کی بیٹری ہی ویک ہو جائے گی تو وہ ایکسٹرا لوڈ نہیں لے پائے گا، جب ایکسٹرا لوڈ آئے گا تو وہ اسی میں وہ مطلب پھنس جائے گا، وہ کنٹرول نہیں خود کو کر پائے گا۔ اس لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جب جو بچے زیادہ ماسٹربیٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہماری بنی ہوئی جو گولیاں ہیں، جس کے اندر اسپیسیفک جو ہے وہ کچھ تک ککر پھلی کا استعمال ہے، سمندر سوخ کا استعمال ہے، مرکب مرجان کا استعمال ہے، اس کے علاوہ گوند گتیرے کا استعمال، تخم لنگے کا استعمال ہے، دودھ کا استعمال ہے، بادام کی گری کا استعمال ہے، مطلب اسپیسیفک جو میں میڈیسن کے طور پہ یوز کرتا ہوں، بادام، تخم لنگا، گوند گتیرا اور کن سفید یا مشری غذا، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کے اس کو بریک کر کے دودھ میں بھگو دیں رات کو، تو صبح بچے کو خالی پیٹ یوز کروائیں، صبح بھگو دیں تو مغرب کے ٹائم پہ یوز کروائیں۔ ہاں یہ صفوف سوتے وقت استعمال نہیں کرنا ورنہ پیٹ میں درد کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ ایک مکمل ہیوی ڈوز ہے، اگر اس سے بو کم ہو جائے تو پریشان نہیں ہو، یہ پراپر ہیوی ڈوز ہے، اور اس کی رسپانس یہ ہے کہ مادہ منی کو یہ بناتا بھی ہے اور اسٹے بھی دیتا ہے، بچے کا آج خود ہی دل نہیں کرے گا ماسٹربیٹ کرنے کو۔ جو مائیں بچوں کی ان حرکتوں سے پریشان ہیں نوٹ کرتی ہیں، لیکن چونکہ بچہ ہے اس سے اللہ پاک کی ذات نے شرم کا پردہ رکھا ہوا ہے، تو وہ پردہ ڈیمیج نہ ہو، ماں کھل کے بچے سے بات نہیں کر پاتی، تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بچے کو اس طرح اس کا علاج کریں، اس طرح اس کی ڈوز کو بیلنس کریں، اس کے اسپائسز کو بند کریں، اس کے پکوڑوں کو بند کریں، سموسوں کو بند کریں، اس کے برگر شوارمے کے اوپر بریک لگائیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آپ کو رسپانس فیل ہوگا۔ اس میں ہم میڈیسن دیتے ہیں اور الحمدللہ بہت سے بچے اپنی صحت یابی کی طرف جا جاتے ہیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا ہضم کبھی ہو جاتا ہے، ان کا جسم ہیلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ہماری میڈیسن یوز کرتے ہیں، اور مائیں کو جو دل چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہیلدی ہو، نظر آئے، جاذب نظر ہو، اٹریکٹیو ہو، تو اس چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اس میڈیسن کا یوز کرنا ضروری ہے، اور یہ بے ضرر چیز ہے۔ ہماری سروسز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ڈسکرپشن میں موجود نمبر، ہماری دکان، ہماری کلینک کا ایڈریس، اور واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر کے بھی ہم سے ہماری فیسلٹیز جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، اور میڈیسن کو آپ گھر تک منگوا سکتے ہیں۔ اور حقیقتاً ماں کے اندر بھی اللہ پاک کی ذات نے ایک حکیم چھپا کے رکھا ہے جو کہ اپنی بچوں کے لیے ضروری ہے، اٹیچ رہتا ہے، اور ماں کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں نے اپنے بچے کو کیا یوز کروانا ہے اور کیا یوز نہیں کروانا، اور اوپنلی اس میں بچے کی کھٹی چیزوں کو ٹوٹلی بریک ڈاؤن کرنا ہے، ٹوٹلی لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ وہ کوئی بھی کھٹی چیز کا استعمال نہ کرے۔ کھٹی چیز سے مادہ منی پتلا پڑتا ہے، مادہ منی پتلا پڑنا ہونے سے شہوت بڑھ جاتی ہے، شہوت بڑھنے سے بچے کا خود سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہتے بھی خود کو نہیں روک پاتا، اور بہت سے جوان ایون کہ دن میں 4 5 دفعہ اور جہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے عضو تناسل سے خون کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور خون کے داغ مائیں بھی بچوں کی پینٹوں میں محسوس کرتی ہیں، فیل کرتی ہیں، اور اس چیز کو جو ہے نا اس سے تمام بچوں کو کوشش کریں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بچا کے رکھیں، اور یہ ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر بھی کریں، ان کو بتائیں، ان سے اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو ہمارے ڈسکرپشن میں کمنٹ کریں یا ہمارے نمبر پہ ہمیں میسیج کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر دوبارہ ویڈیو بنائیں۔ اپنے میزبان حکیم حشمت حسن کو دے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حکیم حشمت حسن، فاضل طب و جراحت۔ آج کا ٹاپک ہے مردانہ کمزوری۔ مردانہ کمزوری کی اصل وجوہات ہماری ڈائٹ کا بیلنس نہ ہونا، ہماری بیجا جو چیزوں کا استعمال کرنا، بیجا چکن کا استعمال کرنا، بیجا فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، بیجا ڈفرینٹ ٹائپ کی اسپائسیز کا یوز کرنا، فاسٹ فوڈ کا یوز کرنا، ایکسٹرا چیز کا یوز کرنا، ایکسٹرا ایسٹ کا یوز کرنا، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، جس میں ایک خاص عمل جس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے مردانہ کمزوری، جس میں جو کہ ینگ جنریشن ہے وہ اپنی ہاتھ کا استعمال کر دیں گے، ماسٹر بیٹ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جو فیمیلز کے اندر وہ فنگرنگ کی طرف یا فیمیل ماسٹر بیٹن کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں، یا لیسبین کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو جاتی ہیں، انٹرسٹ ان کا اس طرف چلے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹین میں جو میلز کے اندر ہے ان کا صورت انزال کا میٹر آ جانا، ان کا ٹائم کا نہ لگنا، شہوت کا کم ہو جانا، بعض ٹائم شہوت کا سرے سے نہ آنا، یا عضو تناسل کا ٹیڑھا ہو جانا، یہ ان کے عام مسائل ہیں۔ اور مردانہ کمزوری سے بچنے کے لیے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کرنا اولین شرط ہے، چاہے کسی قسم کا بھی آپ علاج کروائیں، چاہے وہ ایلوپیتھی ہو، چاہے ہومیوپیتھی ہو، چاہے وہ ہربل ہو۔ نیچرلی اس چیز میں جو کام کرتا ہے وہ ہربل ہی زیادہ کام کرتا ہے، ہومیوپیتھی کے اندر اتنا اچھا رسپانس ہوتا ہوگا، ملتا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہربل کا تو اس چیز میں بہت زیادہ نام ہے،
بہت زیادہ اسپیسیفکیشن ہے، بلکہ جنڈے جو ہے نا وہ ہربل کے نام کے ہی ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت سے لوگ مستفید ہو چکے ہیں، بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ رسپانس ان کو اچھا ملا ہے. میل جو میرڈ ہیں ان کے لیے تو ان کو جو بے اولادی کے مسائل پیدا ہونا، یہ بھی مردانہ کمزوری کی ٹرم میں ہی آئے گا. جرمز کا ویک ہو جانا، ماسٹربیٹ کا کرنا، خود پہ کنٹرول نہ کر پانا، رات کو جلدی نیند کا نہ آنا، اور ہمارا مادہ منی کا پتلا پڑ جانا، ٹائمنگ کا کم ہو جانا، یہ سارے اسی کے ایشوز ہیں. اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایشوز ہیں. جس طرح شہوت کا کم ہو جانا، اس کے پیچھے اسپیسیفک وجہ جو ہوتی ہے وہ جو ہوتا ہے کہ بے جا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا. جس طرح کہ عام روٹین میں ماسٹربیٹ کرنے کے بعد، صحبت کرنے کے بعد، سیکچول ایکٹیویٹی کے بعد ٹھنڈے پانی کا، ٹھنڈے دودھ کا، یا بہت چل واٹر کا، چل بوتل کا استعمال کرنا، اسموک کا کرنا. اس کی وجہ سے عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو شہوت ہے وہ اچانک سے مسنگ ہو جاتی ہے. ہمارا اس طرح وہ جوش، وہ جذبہ، وہ سیٹسفیکشن، ہمارا جو سیکنڈ پارٹنر ہے اس کو سیٹسفائڈ کرنا وہ انسان سے مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. جسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھریلو ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، گھر کی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ اخلاقی جو پیرامڈس ہیں ان سے نیچے آپ گر جاتے ہو. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین ہے کہ سب سے پہلے آپ از خود پرسنلی کسی ٹائم پہ ہمارے پاس آ کے وزٹ کریں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہم سے مشورہ کریں، ہماری جو رائے ہے وہ لیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگلے جو ہے نا مسائل کو کریٹ کریں، اس کا جو ہے مسائل کو حل کے لیے اپنے اقدامات کو اٹھائیں. اس میں ڈفرینٹ ساری چیزیں جو ہیں جس کے اندر جو صورت انزال کا ہونا ہے، جس میں بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال ہے، جس طرح کے فاسٹ فوڈ ہے، جس طرح کہ ہمارا وہ کھجور کا استعمال کرنا، ہمارے ڈرائی فروٹس کا بیجا استعمال کرنا، اس کے بعد پانی پی لینا، اس کے بعد خالی پیٹ اسموک کا کرنا. یہ عام ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا صورت انزال کا میٹر پیدا ہوتا ہے. اور اگر ہم زیادہ ٹھنڈی چیزیں یوز کرتے ہیں، اعتدال سے زیادہ ٹھنڈی ہو جائیں، جس طرح کہ گوند گتیزہ ہو گیا، بادام ہو گیا، املی بخارا ہو گیا، بہت زیادہ چل کر کے بیجا پینا اور بیجا کھٹاس کا استعمال کرنا، جیسے کہ نیبو پانی ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارا مادہ منی پتلا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پراپر وہ پمپ نہیں کر پاتا، وہ شہوت نہیں آتی، وہ سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتی. وہ انسان خود سے ہی اپنی نگاہیں جو ہے نا وہ چراتے پھرتا ہے، چھپاتا پھرتا ہے، اور کس طرح اپنے سیکنڈ پارٹنر کے پاس جائے گا. اسی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے دل میں خوف اور ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں جو پرماننٹلی ناکامیوں اور مسائل کا اور طلاق تک کے جانے کا باعث بن جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اسپیسیفک یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس وزٹ کریں، ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، ڈسکشن کریں. اس کے بعد آپ کی طبیعت کے مطابق ہم آپ کا جو ہے نا اس کا سیٹ جو ہے نا وہ سیٹ کریں گے، آپ کی ڈائٹ کو بیلنس کریں گے، اور اسی سے آپ کو اچھا سا رسپانس ملے گا. اور اس میں اولین چیزیں تو یہ ہے کہ آپ کی اگر تپش زیادہ ہے، تپش کو ڈاؤن کی جائے گا. اگر اس میں آپ کی جسم میں زیادہ ٹھنڈک آ جاتی ہے، ٹھنڈک کو پھر آپ کو اعتدال پہ نیوٹرل پوائنٹ پہ لایا جاتا ہے. یہ کسی طرح ہے کہ ایک پھول ہے اور پھول کے اندر خوشبو ہے یا نہیں ہے، ایک جو نسخہ بنایا ہے اس کے اندر اسمیل ہے اس کی. جس طرح ایک ریمیڈی ہے، آپ گھر میں کوئی بھی چیز بیک کرتے ہو، اس کی اسمیل سے آپ اس کو آئیڈیا کر سکتے ہو کہ یہ کیسا ٹوٹلی کوکڈ ہے کہ ہاف کوک ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. آپ کو اس کی اسمیل بتا دیتی ہے. اچھا پکانے والے جو ہے نا وہ جو گھر کی ہانڈیاں بنتی ہیں، اس کی خوشبو محلے میں پتہ چلتی ہے کہ آج ان کے گھر میں بہترین چاول پکے ہوئے ہیں، ان کے چنے والے چاول پکے ہیں، یا کہ بریانی بنی ہوئی ہے. اسی طرح سارے معاملات جو ہیں ان چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے بہترین عمل تو یہ ہے کہ آئیں، پرسنلی بیٹھیں، ڈسکشن کریں، آپ کی نبض کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق نسخے کو تشکیل دیا جائے، اس کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے. اور بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے سب سے خاص چیز، یہ اسپیسیفک چیز بتا رہا ہوں ان بچوں کے لیے جو کہ 14 سے لے کے 18 تک ہیں، جو کہ ابھی ریسنٹلی بلوغت میں جنہوں نے پیر رکھا ہے، جن کو ان چیزوں کے بارے میں نالج نہیں، اور وہ نہ جانتے ہوئے لیک آف نالج میں اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ریگولرلی دودھ کا صبح شام 2 ٹائم استعمال کریں. صبح ناشتے میں بھی دودھ لیں، رات کو تقریباً مغرب کے ٹائم پہ، عصر اور مغرب کے درمیان میں بھی جو ہے نا وہ دودھ کا استعمال کریں. دودھ کا استعمال کرنے سے ان کو بینیفٹ یہ ملے گا کہ ان سے جو بننے والے ایکسٹرا ایسیڈک میٹیریل ہیں جو کہ تپش کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ مادہ منی کو پتلا کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، وہ میلٹ ہو جائیں گے، اور آپ کی باڈی پہ اپنا ایفیکٹ نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح باڈی سے ایکسپیل ہوتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ اسپیسیفک کام یہ کیا جاتا ہے کہ جو مادہ منی کو گاڑھا کیا جاتا ہے. مادہ منی جب گاڑھی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ٹائمنگ آٹومیٹکلی انکریز کر جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی شہوت آٹومیٹکلی انکریز کر جاتی ہے. اور طبی اصولوں کے مطابق جب تک انسان کی لائف ایج 45 پلس نہیں کر جاتا تو تب تک اس کو ایسی چیزوں کا استعمال جو کہ شہوت پیدا کرتی ہیں، جس طرح عنبر ہے، کستوری ہے، زعفران کا استعمال نہیں کروایا جاتا. لیکن بعض جگہ پہ انسان کے جسم کے اندر ذوف اور یہ چیزیں محسوس کرتے ہوئے ہم یہ چیزیں استعمال کروا دیتے ہیں. جس طرح کہ کسی انسان نے اپنا بہت زیادہ مس یوز کیا ہوا ہے تو اس کے جسم کے اندر نقاہت بھی بہت زیادہ ہے، اس کا جسم عام روٹین سے بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن رہتا ہے، اس کا باڈی کا جو ٹمپریچر 98 سم تھنگ ہونا چاہیے وہ ہی ڈاؤن رہتا ہے. تو اس کی پراپر میٹابولک ریئیکشن ہی نہیں چلیں گے، اس کو جو خوراک یوز کروائیں گے وہ ہضم ہی نہیں ہو پائے گی، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو پائے گی، وہ میلٹ نہیں ہوگی، خون میں شامل نہیں ہوگی، تو پراپر رسپانس نہیں مل پائے گا. اس لیے اس کی اصل وجہ امراض معدہ بھی ہوتے ہیں. معدے کے امراض کو حل کیا جائے،
اس کو اسپیسیفک ڈوز کو دیا جائے, اس کی اسپیسیفک ڈائٹ, اس کی سونے کا ٹائم, اس کے اٹھنے کا ٹائم اور ڈائٹ کا ٹائم, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں ٹوٹلی ہی جو بھی آپ کو بریف کریں گے, اور آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, جس میں کون کون سی چیزوں کا استعمال کیا جائے, کون کون چیزوں سے اجتناب کیا جائے. اور اگر آپ نے فاسٹ فوڈ یوز بھی کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں کریں, لیکن اتنا ضرور بتاتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ حد سے زیادہ کسی چیز کا بھی استعمال کرتے ہیں وہ بینیفٹ کی جگہ پہ آپ کو نقصان دیتی ہے. اسی طرح جب آپ ایکسیس آف ہارمونز جو ہے اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ کے گردوں کو جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں, آپ کے جگر کو سپوائل کر دیتے ہیں, جگر کو میلٹ کر دیتے ہیں یا شرنک کر دیتے ہیں. تو یہ سارے مسائل سے بچنے کے لیے ایک طبی اصلاح کا ہونا, طبی مشورے کا ہونا بہت ضروری ہے. اس دور میں, آج کل کے دور میں, ایون کہ میں نے ایسے پرسن بھی دیکھے ہیں جو کہ میرڈ ہیں, جن کی شادی کو 5-5 سال 7-7 سال گزر چکے ہیں, لیکن ان کو اپنی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں کسی کو شیئر کرتے بھی شرماتے ہیں, اور اس کے علاوہ پرماننٹلی جو ہے نا مسائل میں گرفتار ہیں. جب ہم سے وہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے تو ہم ان کے مسائل کا حل کریں گے, ان کا سدباب کریں گے, چاہے ان دی فارم آف میڈیسن ہو, چاہے ان دی فارم آف مشورہ ہو, یا ان دی فارم آف ڈائٹ ہو. ڈائٹ کو بھی بیلنس کریں گے, ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنے کے بعد اس کا پراپر حل دیں گے. اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت سے لوگ یہاں پہ میرے اس کلینک پہ جو ہے نا اللہ پاک کے کرم سے مستفید ہو چکے ہیں, فائدہ اٹھا چکے ہیں. بہت سے لوگ اللہ پاک کے کرم سے صاحب اولاد ہو چکے ہیں. اور یہ تمام یہ سارے معاملات جو ہے وہ جو عزم منتشا و تذل منتشا اسی کے ہاتھ میں ہے, شفا اولاد کا دینا. لیکن ہم نے صرف اور صرف کوشش کرنی ہوتی ہے اور ہم اسی کا چارج کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت سے لوگ ہم سے سیٹسفائیڈ ہیں. ایون کہ ہماری بنی ہوئی چیزیں جو کہ چھوٹی سی چھوٹی آئٹم جو ہوتی ہیں ہماری, ایون کہ وہ جو کیسے بولتے ہیں ٹائمنگ پلز ہوتی ہیں, ٹائمنگ گولیاں ہوتی ہیں جو کہ بے ضرر اور نقصان کے بغیر والی جو ہم بناتے ہیں, بہت سے لوگ اس سے بھی بینیفٹ اٹھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم اوپنلی یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ہماری میڈیسن کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور نہ ہی ہم کسی قسم کے ہیوی قسم کے ہارمونل چیز یوز کرتے ہیں, نہ ہی ہیوی قسم کے جو ہیں پتھروں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو تنگی دیں, یا اس کے گردوں پہ جا کے بیٹھ جائیں, یا اس کے پھیپھڑے کو ڈیمیج کر دیں, یا اس کے نظام ہضم کو برباد کر دیں. ہماری میڈیسن ان پورے سسٹم کو لے کے چلے گی, جس میں میدا بھی ہے, جگر بھی ہے, آنتیں بھی ہیں, گردے بھی ہیں, ہمارے ٹیسٹیز بھی ہیں, ہمارا جو ہے یو آئی ٹی ٹریک بھی ہے, ٹوٹلی ہمارا جونل ٹریک بھی ہے, ہماری کڈنیز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کسی چیز کو فیل کرنا, دیکھنا, محسوس کرنا, ہماری حواس خمسہ, ہر چیز کو مینیج کر کے ایک دائرے میں رکھے اور ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کو نوٹ کر کے ہم نسخے کو تشکیل دیتے ہیں. اور الحمدللہ ونس اگین ہماری سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں. ڈسکرپشن میں موجود میرا نمبر موجود ہے, ہمارا کلینک کا ایڈریس موجود ہے, ہمیں وزٹ کریں. آپ اپوائنٹمنٹ لے کے ہمیں وزٹ کیجیے گا, تاکہ آپ کو جب بھی آپ آئیں آپ کو پراپر ٹائم دے سکوں, پراپر آپ سے بات کر سکوں, اور پراپر آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا سکوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کا محتاج حکیم حشمت حسن, فاضل طب وجراحت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان حکیم حشمت حسن, فاضل طب وجراحت. آج کا ٹاپک ہے ٹائمنگ کا ایشو. ٹائمنگ کے ایشو کے پیچھے کافی ساری وجہ ہیں, جو کہ مادہ منی کا پتلا ہونا ہے, صورت انزال کا ہونا ہے, اور ویسے ہی انسان کی ڈائٹ کا ان بیلنس ہو جانے کی وجہ سے بھی چیز پیدا ہو سکتی ہے. اس کو ڈائٹ کے ساتھ بیلنس بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اسپیسیفک ڈوز کا ہونا, اسپیسیفک میڈیسن کا ہونا, یا اسپیسیفک نسخے کا یوز کرنا, یا اسپیسیفک ڈوز کا یوز کرنا ضروری ہے اور مرض ہے, لازمی ہے. اس کے بغیر اس کو کور کرنا یا لاپرواہی کے ساتھ کہنا کہ اس کو کور کر لیں گے, دیکھی جائے گی, تو یہ قصہ بہت کرٹیکل حد تک جا سکتا ہے, اور یہ وقت سے پہلے انسان کو بوڑھا کر سکتا ہے, ضعیف کر سکتا ہے. جیسے کہ کافی سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کی ابھی 45+ ایج نہیں ہوئی, 40 سے نیچے ہی ہیں, 38 ہیں, 37 ہیں, 41 42 کے قریب ہیں, اور ان کو اس مسئلے کا جو ہے نا اس مسئلے میں وہ گرفتار ہیں. اور عام روٹین میں وہ مطلب ان کی مسز کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ان کی مطلب مسز کی خواہشات اپنی جگہ پہ ہیں, کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے یہ سلسلے جو ہے نا لذت نہیں لذت عین رکھی ہوئی ہے. مرد کے لیے عورت میں لذت ہے, عورت کے لیے مرد میں لذت رکھی ہے, اور یہ حلال رشتہ, حلال تعلقات جو ہیں اللہ پاک نے جو پیدا کیے ہیں, اسی سے زندگی بڑھتی ہے, اور اس سے دل جوان رہتا ہے, آپ کی بڑھاپا آپ سے دور رہتا ہے. اور یہ جو ایسے ہارمون ہیں, ایسے ٹیسٹوسٹیرون جو باڈی سے ایکسپیل ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بہت سے جو ہے نا ہارمون ہماری باڈی کے ساتھ میں ایکٹیو ہوتے ہیں, جس سے آپ کی جو ہے نا وہ ایکٹیونیس, آپ کی آنکھوں کا کلر, آپ کی آنکھوں کا نور, آپ کی زبان کا, آپ کے بولنے کا سٹائل, آپ کے لہجے کی گرج چمک, ساری آپ کی اسی بیس پہ چلتی ہیں. اور اس کو کور کرنا عام سی بات ہے, ریگولر بات ہے, اس کو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے لیے بہت سی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, جس میں بادام کا استعمال ہے, دودھ کا استعمال ہے, میٹھا دودھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بہت سی غذائیں ایسی ہیں جسے کہ مغلظات چیزیں موجود ہیں, جس کے مغلظ کرشی والے کے صفوف بھی ہیں. اس کے علاوہ اسپیسیفک جو ہے میں پریفر کرتا ہوں کہ اسپیسیفک آپ کے لیے آپ کے مزاج کے مطابق بنی ہوئی چیز ہو.
جس میں چیزیں اسپیسیفک موسٹلی سفید انڈیا ہے، سالہ مستری ہے، سالہ پنجہ ہے، چاندی کے ورک ہیں، سونے کے ورک ہیں، ارکرکرا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ستاور ہے، مغز پنبہ دانہ ہے، اس کے اندر جن بدستر کا استعمال ہے، اس کے اندر جو ہے مصری کا استعمال ہے، اس کے اندر بادام کا استعمال ہے، اس کے اندر 4 گوندوں کا استعمال ہے، اس کے اندر گوند کتیرے کا استعمال ہے. ڈفرینٹ ورائٹیز میں ڈفرینٹ ٹائپس کا جو ہے نا نسخہ آپ کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مادہ منی کی کوانٹٹی ریزنیبل اماؤنٹ میں بڑھتی ہے. ایون کہ جو ہمارے پاس نسخہ جو میں یوز کر رہا ہوں تھوڑا جو ہے مہنگا تو ضرور ہے، لیکن اس کا رسپانس یہ ہے کہ ایون کہ جس کو بھی یوز کروایا ہے اس کے یہ الفاظ ہیں کہ 2 خوراکوں کے بعد اتنا اچھا رسپانس کیسے مل سکتا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت سی چیزیں جو کہ خون کو گاڑھا کو بھی پتلا کرتی ہیں، معدے کی تپش کو بھی ڈاؤن کرتی ہیں، آپ کے پورے سسٹم کو لے کے چلتی ہیں. کیونکہ ہم نے صرف ایک چیز کو لے کے نہیں چلنا ہوتا، طبی اصولوں کے اندر پورے سسٹم کو لے کے چلا جاتا ہے. طبی اصول جو کلیات ہمیں پڑھائی جاتی ہے، جو کلیہ پڑھایا جاتا ہے، وہ پوری باڈی کو ملحوظ خاطر رکھ کے بنایا جاتا ہے. وہ کلیہ کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے گا، طبی اصول طب یونانی کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے گا. اس کے لیے ہماری سروسز اویلیبل ہیں. مادہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے ہمارے جو ہیں وہ پیکیجز ہوتے ہیں، یہ کورسز کے نام سے بھی اس کو یوز کرواتے ہیں. یہ پورے 1 مہینہ یوز کر سکتے ہیں. اس کا جتنا زیادہ استعمال کریں یہ آپ کی زندگی کو لمبا کرتا ہے، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے، آپ کی طاقت کو، آپ کی آنکھوں کو نور کو بڑھاتا ہے، آپ کے اپنے معاملات جو کہ اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت، قوت فیصلہ جو کہ ہم بچوں کو گیم کھلا کے جو سکھاتے ہیں، یہ چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا اسٹیمنا انکریز کرتا ہے، آپ کو اسٹیمنا بوسٹ کرتا ہے، اور آپ کی جو بہت جلدی تھک جانا ہے، اپنے کاروبار میں اکتا جانا ہے، ڈیلی شیڈیول روٹین سے تھک جانا ہے، ان سب چیزوں کو یہ چیز نرش کرتی ہے، پالش کرتی ہے. آپ اپنے کام میں دل لگے گا، آپ اپنی ایکٹیویٹی میں آپ اچھی نیند لے پائیں گے. کیونکہ جب مادہ منی پتلی پڑتی ہے پراپر رات کو نیند نہیں آ پاتی. اس میں ٹانگوں میں درد کا ہونا عام روٹین میں ہوتا ہے، کندھوں کی درد کا ہونا یہ عام سی علامت ہے. اس میں نکاہت کا ہونا اور بعض ٹائم شہوت کا آنا اور بعض ٹائم شہوت کا نہ آنا، یہ عام سی اس کی ایگزامپلز ہیں، ایک سی علامات ہیں. اس کا حل پاسبل ہے، اس لیے اس کے لیے اس وجہ سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. ڈسکرپشن میں موجود نمبر ہے، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں، اپوائنٹمنٹ سیٹ کریں، ہمارے پاس ہماری کلینک پہ وزٹ کریں، یا فون پہ ہی ہم سے تسلی کے ساتھ بات کریں. آن لائن بھی ہماری فیسلٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کو تمام طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور آپ کی ڈائٹ کے، آپ کے مزاج کے مطابق نسخہ تشکیل دیں گے جو کہ بے ضرر ہوگا. لیکن شرط صرف اس میں پنکچوالٹی کی ہوتی ہے کہ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. جب ناغہ کرتے ہیں تو ہماری میڈیسن کافی پیچھے چلے جاتی ہے. اور اس دوائی کے دوران اسپیسیفکلی ہم منع کرتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی ویب سائٹ وزٹ نہیں کر سکتے، کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، کوئی ایکسٹرا رومانٹک جو ہے نا محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. محفل سے مراد ہے کہ جو آپ کا ہوتا ہے کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے، اس سے ہم منع کرتے ہیں. لیکن جب بات سر سے گزر جائے تو تب ہم پرمیشن دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں. لیکن اس ڈیورنگ دی میڈیسن جب ایک انسان ایک دفعہ صحبت کرتا ہے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو 8 دن لگتے ہیں. چاہے وہ ماسٹر بیٹ کی مد میں ہو، چاہے وہ اطلام کی مد میں ہو، چاہے وہ صورت انزال کی مد میں ہو، چاہے وہ صحبت کی مد میں ہو، باڈی کو اس کو واپس اپنے بیلنس کے پہ آنے کے لیے کم از کم 8 دن درکار ہوتے ہیں. جرمز کے لیول کو بیلنس کرنے کے لیے کم از کم 8 دن درکار ہوتے ہیں. اور اگر کوئی پرسن بولتا ہے کہ میں دن میں 5 دفعہ کرتا ہوں، 6 دفعہ کرتا ہوں، تو وہ اس کو اس کی لائف مبارک ہو. لیکن اس کی لائف، اس کو یہ پیشنٹ کو یہ ہم کر دیں کہ اس کی لائف زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. اور اس کے لیے بہت سے صوفیہ کے کلام میں کہ اگر میں سوچتا ہوں، مطلب ایک اسپیسیفک ایک اللہ کے ولی کا یہ جو ہے الفاظ ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ بندے کو موت کیسے آ جاتی ہے کہ جس نے آج تک اپنا مادہ حیات، مادہ منی کو خارج نہیں کیا، اس بندے کو موت کیسے آ جاتی ہے. اور اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم ہے کہ انسان کو اپنی باڈی کے حساب سے کس طرح سیکسول ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ کتنی کرنی چاہیے، کم سے کم کتنی کرنی چاہیے، کتنا ٹائم ڈیوریشن ہونی چاہیے. یہ ٹوٹل اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایک ویڈیو بنا کے شیئر کریں کہ صحبت کیا ہوتی ہے، صحبت کس طرح ہو، صحبت کا اصل مقصد کیا ہے، صحبت کا پرپس کیا ہے. اور اس کویسچن کا پراپر جواب کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور ایک اور ویڈیو بنائیں گے. اپنے میزبان حکیم حشمت حسن کو دیں اجازت. ہماری سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارا کلینک، ہم آپ کی سیوا کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی جو ہے سیوا کا موقع دیں، اور اوپنلی ہم یہ بتا دیں کہ ہم کوئی بھی ایسی ہارڈ چیز جو کہ سائیڈ افیکٹ کرتی ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کی جو ہے کیسے بولتے ہیں ویگرا وغیرہ یا کسی بھی کیمیکل کا ایسی بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ ہیوی اسٹیرائڈ کا ہم استعمال نہیں کرتے، لائٹ چیزوں سے کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس کا رسپانس کنفرم ہے. ہمارے پاس پارشلی کام کرنے والی میڈیسن بھی موجود ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس پرماننٹلی کام کرنے والی جو ہے نا وہ بھی نسخے موجود ہوتے ہیں. جس طرح آپ ہم سے ریکوائر کریں گے ہم اس طرح کا آپ کو نسخہ بنا کے دیں گے، اور یہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا. اگر آپ ہم سے فون پہ ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کے مطابق جو ہے نا یہ نسخہ بنایا جائے گا، اور اسپیسیفک چیز جو آپ کے لیے ہی بنائی اور انشاءاللہ آپ کو رسپانس ضرور دے گی.
اور رزلٹ کنفرم ہے اللہ پاک کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کی کرم نوازی کے ساتھ۔ اپنے میزبان حکیم حشمت حسن کو دیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں حکیم حشمت حسن، فاضل طب وزراحت۔ آج کا ٹاپک ہے جریان۔ سوڑیوں گھبرانا نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ جریان بیسیکلی مرض ہے، مرد حضرات سے جو ہے نا وہ منسلک ہے، ایسے مردوں کے لیے جو کہ اسپائسیز یوز کرتے ہیں، جو کہ ایسی جو ان کی فرینڈ شپ زون بہت بڑا ہے، ان لوگوں کو جب اکثر کال پہ بات کرتے ہوئے یا کوئی ویڈیو سین کرتے ہوئے مطلب یہ سمپل ورڈز میں جو ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ لیکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لیکیج کی وجہ سے ان کو ایک جسم کے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں نکاہت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ شہوت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، شہوت پراپر نہیں آتی، سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے، سیکنڈ ٹائم کا جو راؤنڈ ہے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہو پاتے، ان کو تیار ہونے میں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے ریکوائرڈ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے وجہ سے جو ہیں جو مسائل کریٹ ہوتے ہیں کہ جرمز انسان کے جو کہ بیبی کانشیس جو بیبی کنسیونگ کے لیے جرمز چاہیے، بے اولادی کے جو مسائل کریٹ ہوتے ہیں میلز کے اندر، وہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جریان ہے۔ جریان جو ہے جس طرح کہ عام روٹین میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر کسی کولر کی ٹوٹی خراب ہو، نہ اس میں پانی رہے گا نہ ہی ٹھنڈا رہے گا، ٹھنڈے سے مراد جرمز کا ہے، اور نہ ہی پانی رہنے سے مراد ہے کہ اس کا جو خزانہ منی ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ کسی کاروبار کے اندر بھی راز کو کھانا شروع کر دیں، نہ وہ کاروبار بچتا ہے، نہ ہی وہ مسائل رہتے ہیں، نہ ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو خود سے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ سارے معاملات کو ترک کروں گا، کم کروں گا یا ایک لمٹ میں رکھوں گا۔ اور اس مسائل کا جو ہے اس میں جو گرفتار ہیں تقریباً کہہ لیں کہ ہماری اس دور کے اندر 90% ہم جو ہے نا امراض جو ہیں مرد حضرات وہ اس میں ملوث ہیں، اس میں جو ہے تکلیف سے جو ہے نا وہ 2 4 ہیں۔ ان کو اکثر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے، شہوت بھی ٹھیک آتی ہے، بات بھی ٹھیک ہے، قریب جاتے وقت شہوت کا ٹوٹ جانا، یا ایک دفعہ صحبت کا ہم بستری کر لیں، صحبت کر لیں یا سیکس کورس کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ وہ دوسری دفعہ دوسرے چکر کے لیے یا دوسرے راؤنڈ کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہو پاتے۔ اس میں جو ہے نا بہت سی چیزیں ہیں جو کہ انوالو ہوتی ہیں، جو کہ اس کے بہت سے افیکٹس ایسے ہیں، بہت سے فیکٹر ایسے ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں انسان کی پرفارمنس کو۔ اور اس میں سب سے خاص چیز ہے کہ ہمارا جو ہے جنک فوڈس کو یوز کرنا۔ جنک فوڈس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تپش باڈی کے اندر بڑھ جاتی ہے، ہمارے معدے کی ہیٹ بڑھتی ہے، جو معدے کی ہیٹ بڑھے گی تو پوری باڈی میں شفٹ ہوتی ہے، خون کی تپش بڑھ جاتی ہے، مثانے کی تپش بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خود پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی بات کر رہا ہو، فون پہ بات کر رہا ہے، چاہے کوئی چیز ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، تو اس سے وہ مطلب کہہ لو کہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر جو ہماری باڈی سے ایکسپیل ہوتا ہے وہ مادہ منی کم اور مادہ مزی زیادہ ہوتی ہے۔ مزی بیسیکلی وہ کچی منی ہوتی ہے جو کہ آپ کی باڈی کو اپنے معاملات کے لیے یوٹیلائز کرنی ہوتی ہے، یوز کرتا ہے ہماری باڈی۔ اور اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے خاص امر جو ہے جو ہم پریفر کرتے ہیں وہ ہے مادہ منی کو گاڑھا کیا جائے۔ مادہ منی کو گاڑھا کرنے سے جو ہے سارے معاملات کور ہو جائیں گے اور سارے معاملات بہتری ہوں گے۔ مادہ منی کو کور کرنے سے پہلے وہ خوب معدے کی تپش کو، تذابیت کو ڈاؤن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو خاطر خواہ رسپانس، وہ رزلٹ نہیں ملیں گے۔ اس کی جو ہے وجوہات، فیکٹرز میں کافی ساری چیزیں انوالو ہیں۔ ونس اگین کہوں گا اس کے اندر بے جا کوک کا استعمال، بے جا اسموکنگ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر تمباکو نوشی یا وہ ویوز کا یوز کرنا، الیکٹریکل منشیات کا یوز کرنا، اس کے علاوہ ہیوی میڈیسنس جیسے کہ ہیوی اسٹیرائڈس کا یوز کرنا، یہ چیزیں انسان کی باڈی کو، ملٹی وٹامنس، اور زیادہ تر بہت زیادہ انڈوں کا استعمال کرنا، یا اسپائسی کھانوں کا جیسے کہ دمبا وغیرہ بہت زیادہ اسپائسی بنا کے، یا اسپیشلی بہت اسپائسی بریانی یوز کرنا، یہ اس کے مسائل کو جو ہے نا یہ چیز مسائل کو پیدا کرتی ہے۔ سب کے سیانے بزرگ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ بندہ اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوئے۔ جب بھی جاتے ہیں یہ، جب بھی گرتے ہیں غذا سے گرتے ہیں، خوراک سے گرتے ہیں۔ جب آپ اپنی اس دور کے اندر جب اپنی جو انگلی گھمائیں یا اپنی جو ہے نظر ثانی گھمائی کی جائے، دماغ گھمایا جائے، تو ہمیں ایسی غذا کوئی بھی اویلیبل نہیں مل رہی جو کہ ہماری ریگولر ڈوز کے اندر ہو، جو کہ ہمیں فٹ اور فاٹ رکھے۔ جس طرح کہ عام روٹین میں ہم جو گندم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر فرٹیلائزرز بہت زیادہ ہیں، چاول یوز کرتے ہیں اس کے اندر کھادیں ہیں، کھادیں ڈل گئی ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے ان پر جو پالشز لگ رہی ہیں، جو کیمیکلز لگ رہے ہیں، جو کہ سیلا چاول ہے، جو کہ ہم برانڈ کے چاول یوز کرتے ہیں، یہ ساری پالشز آپ کے کدھر جاتی ہیں؟ آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں، یہ جا کے آپ کے معدے کی تپش کو، تذابیت کو انہانس کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے زیادہ بڑا ایفیکٹ کریٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ فارمی مرغی کا استعمال کرنا ہے۔ فارمی مرغی کو جب فارم سے ایکسپیل کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو اس کو پہلے تو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ بھوکا رکھنے کے بعد اس کو جو ہے سینکھیا، جو کہ بیسیکلی ایک قسم کا زہر ہے، اس زہر کو
جو ہے نا اس کو مرغی کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مرغی کم از کم آدھا کلو 3 پاؤ پانی پی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب مرغی بازار میں آپ کسی بھی دکان پہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے جو فرنٹ پورشن ہے، جس کو اس کا سینہ بولتے ہیں یا پورٹ کا پورشن بولتے ہیں، وہ اس ہیٹ کی وجہ سے پانی کے ساتھ جو سینکھیا ملتا ہے تو وہ ہیٹ کریٹ ہوتی ہے، جس طرح چونے کے اوپر پانی ڈالیں تو حرارت نکلتی ہے۔ اسی طرح جب وہ سینکھے سے حرارت نکلتی ہے تو مرغی بار بار بہت زیادہ پانی جو ہے نا وہ پیتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کے سینے کے اوپر سے جو ہے نا وہ اس کی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر سے وہ بال اڑ جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب مرغی کو فارم سے نکال کر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اور مارکیٹ سے لا کے دکانوں پہ بیچا جاتا ہے، اور ان ساری دکانوں پہ آنے تک کسی بھی مرغی کے جو ہے گاڑی کو اوپر چادر سے کور نہیں کرتے، چاہے سردی ہو، دھند پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اس مرغی کو کور نہیں کرتے۔ اگر اس کو کور کریں گے تو وہ مرغی اندر ہی اندر دم توڑ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اور الحمدللہ لاہور والے تو اس کو بھی معاف نہیں کرتے، شواروں میں ڈال کے پلا دیتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے ٹھنڈی مرغی کا استعمال۔ اور یہ سینکیا اثرات جو اس کو استعمال کروائے جا رہے ہیں وہ اس کی باڈی سے ایکسپیل نہیں ہوتے، اور وہ کون سی فوڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ 25 دن کے اندر مرغی کو تیار کر رہی ہے۔ ایک مرغی جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کو انڈے پہ آنے کے لیے کم از کم 3 مہینے 90 دن سے 120 دن درکار ہوتے ہیں، تب وہ بالغ ہوتی ہے، تب وہ انڈے دینے پہ آتی ہے۔ پھر وہ سال میں 365 دن کے اندر کم از کم 350 یا 320-30 کے قریب انڈے دینا شروع کرتی ہے۔ ڈفرینٹ کوانٹیٹیز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ انڈوں کے لیے جو ہم کھادیں ڈالی جاتی ہیں، ہم بیسیکلی بڑے کانشیس ہو کے ڈھونڈ کے دیسی انڈے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرغی کو فیڈ کھلائی جا رہی ہے۔ تو وہ جو فیڈ مرغی کو کھلائی جا رہی ہے وہ مرغی کھا نہیں رہی، وہ ٹوٹل انڈے کی فارم میں آپ کو شفٹ کر رہی ہے، اور اسی تپش کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے بچے کم عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے بچیاں ایج میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے جو نسوانی اعضاء ہیں وہ جلدی گروتھ کر رہے ہیں۔ بچی کی ایج کم ہوتی ہے، اتنی اس کو عقل نہیں ہوتی، لیکن اس کی ریکوائرمنٹس مطلب وہ سیکسولی ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں خیالات تخیلات۔ مطلب ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑوں کو شادی پہ جا کے پتہ چلا کہ ان کے مطلب کیا میٹر ہوتا ہے، شادی کس چیز کا نام ہے، نکاح میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور مطلب آفٹر شادی کے بعد کیا کیا پروسیس ہیں جو چلنے ہیں۔ اور آج کل کا دور یہ ہے کہ بچے 6 کلاس میں ہیں، 6 تو میں نے زیادہ بول دیا ہے تھوڑا سا احتیاط میں، لیکن 3-4 کلاس کے بچوں کو یہ پورن ویب سائٹس ان چیزوں کا سارا نالج ہوتا ہے، اور ان کو ان ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو کم عمر میں ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے تو یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ انہی فوڈ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تر جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ، زیادہ ایجڈ ہوتے ہیں، کم ایج کے بچے جو ہیں نا وہ اور مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کی مسائل کسی اور میٹر میں گنے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے بہت سے لوگ الحمدللہ مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کی جب خاص جو وجہ ہے کہ انسان جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ جلدی صاحب اولاد نہیں ہو پاتا، تو اس کو شادی کے بعد جو ہے نا 5 سال کی 3 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ اپنا علاج نہیں کروائے گا تب تک پراپر شادی مطلب وہ اولاد کے قابل نہیں ہو پاتا، اور اسی وجہ سے گھروں میں ناچاکیاں، اخلاقی جو ہیں بندشیں سے اور طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ یہ چیز جو ہے اس کی اہمیت کو، اس ٹاپک کی اہمیت کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپک کی جو اہمیت ہے آپ اس کو کسی جگہ پہ بھی دبا نہیں سکتے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹاپک، یہ بہت زیادہ آج کل کی دور کے اندر طلاقوں کی وجہ جو ہے نا یہ چیز ہے کہ عورت کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، میل اس سے پورا نہیں کر پاتا، اور میل کی ریکوائرمنٹ بعض ٹائم پہ زیادہ ہے لیکن اس کو پراپر اتنا ٹائم نہیں دے پاتا کہ دونوں کے جو ہے ڈسچارج ٹائم سیم ہو سکے۔ یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ میچ کرتی ہیں آپس میں، جو ریلیٹ کرتی ہیں، جس کو ہمارا کیلکولیٹ کرنا یا اس کو میچ کرنا یا اس کے لیے جو ہے کیور کرنا بہت ضروری اور واجب ہے۔ اس کی احتیاط کے لیے جو ہے میں نے کافی ساری چیزیں جو بتائی ہیں کہ وہ اسی جو فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، ان کو اپنی لائف میں کم کیا جائے، بہت زیادہ کثرت سے استعمال نہیں، مہینے کے بعد ایک آدھی دفعہ سی چیز یوز کر لیں، اس کی پرمیشن ہم دے دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں ان چیزوں سے بچا جائے۔ جتنی غذا صالح ہوگی اتنا زیادہ بینیفٹ ملے گا، اتنی آپ کی ایمان مضبوط ہوگا، اتنی آپ کو عبادت میں لذت ملے گی، اتنی آپ کی جو ہے وہ روحانیت آپ کے اندر موجود ہوگی، اتنا آپ کا چہرہ روحانی ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت سے لوگ ہم اس مرض کے اندر ہم سے مستفید ہو چکے ہیں، فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ کرم اللہ پاک کی ذات کرتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، مالک خیر کر دیتا ہے۔ اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور باتیں اگر کچھ انفارمیشن چاہتے ہیں، کچھ پرسنل انفارمیشن شیئر کر کے اس کا پراپر حل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود میرا نمبر اور ہمارے کلینک کا ایڈریس موجود ہے۔ ٹائم سیٹ کریں، اپوائنٹمنٹ لیں اور آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، اور الحمدللہ جو انفارمیشن ہم آپ تک شفٹ کر سکیں گے کریں گے، کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے مشورہ بہترین امانت ہے، اور ہم اس معاملے میں خود کو امین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول خدا کی جو صفت ہے صادق اور امین، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ رسول خدا کے امتی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس صفت پہ جو ہے نا وہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ بہت سے لوگ ونس اگین کہوں گا مستفید ہو چکے ہیں، میڈیسن کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہم اس میں جو اسپیشل
ہیوی میڈیسنز ہوتی ہیں جس کے اندر کہہ لیں کہ بہت زیادہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, بہت زیادہ کچھ سجات ہوتے ہیں, ہم ان کا استعمال بہت کم کرتے ہیں, نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں. اگر کسی ایسی چیز کا استعمال کریں تو ہم بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مدر کا جہاز یوز کرواتے ہیں, پھر استعمال کرتے ہیں, لیکن حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ استعمال نہ کیا جائے. اور بہت سے لوگ مستفید ہو چکے ہیں, بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, اور اللہ پاک کے کرم سے بہت سے کپل اپنی میرڈ لائف میں, سیکسول لائف میں بہت زیادہ بینیفٹ ہم سے لے چکے ہیں. اپنے میزبان حکیم حشمت حسن کو دیں اجازت. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حکیم حشمت حسن, فاضل طب و زراعت. آج کا ٹاپک ہے امراض معدہ. امراض معدہ ہمارے اس دور کے اندر بہت سے مسائل کی مین اور اصل وجہ ہی معدہ ہے. ہمارے ہونے والے اس دنیا میں موجود, اس معاشرے میں موجود جو امراض ہیں, ان میں 90% میں جو امراض کی وجہ ہے وہ معدہ ہے. معدے کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا چکن کا یوز کرنا, چکن کا بیجا استعمال کرنا, اسپائسیز کا یوز کرنا, کڑھائیوں کا اور ڈفرینٹ قسم کی اسپائسیز کا یوز کرنا, فاسٹ فوڈ کا یوز کرنا. اصل وجہ جو اس کے پیچھے ہے وہ کھاد ہے, یوریا ہے. اس کے علاوہ اس کے پیچھے نائٹروجنس بیس جو میٹیریلز ہیں وہ ہیں, اور ہمارے مسالوں کو تیکھا کرنے کے لیے جو سینکھی یوز ہوتے ہیں, جو زہر یوز ہوتے ہیں, ان کی اصل وجہ وہ ہیں. اصل وجہ وہ ہے جو کہ ہم کھاد جو ہے فصلوں کے اوپر سپرے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں, ہماری فوڈ کے اندر, ہمارے ٹرے میں ہمیں سرو کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے. معدہ خراب ہونے سے عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اینڈ پہ پانی پیتا ہے, تو پانی پینے سے تلرے کا اوپر آ جانے کی وجہ سے اب اس کو جب دور کرنے کے لیے ہمارا معدہ جو تیزاب پروڈیوس کرتا ہے, جو کہ HCl ہوتا ہے اور پیپسینوجن ہوتا ہے, جب وہ ہمارے فم معدہ کو ٹچ کرتا ہے اور وہ واپس ریٹرن نہیں جا پاتا, اس کے اوپر لگا رہ جاتا ہے, تو وہ وہاں پہ زخم کریٹ کر دیتا ہے. زخم بننے کی وجہ سے اس جگہ پہ سویلنگ آ جاتی ہے, جو کہ فم معدہ کی سویلنگ ہے. اس کی عام علامات پسلیوں کے بالکل درمیان میں اس جگہ پہ درد کا ہونا, کھانا کھانے کے بعد اس جگہ پہ خوراک کا اڑ جانا, صحیح طرح ہضم نہ کر پانا, الٹے سیدھے ڈگاروں کا آنا, گیس کا بننا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا جگر پراپر ورکنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے, پراپر کام نہیں کر پاتا, اور اسی کی وجہ سے آپ کو جرکان, ہیپیٹائٹس اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری اور ڈفرینٹ مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور عام روٹین میں معدے کے امراض کو کوئی اتنا خاص پریفر نہیں کرتا, اس کو زیادہ نوٹ نہیں کرتا, اور یہی انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو کہ انسان کو کینسر تک لے کے جا سکتی ہے, اور انسان کو زندگی ہنسی بولتی زندگی کو موت تک جو ہے نا بھی لے جاتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, اسی کی وجہ سے ہمارے ہارٹ کے پیشنٹ جو ہے نا پیشنٹ بنتے ہیں لوگ, اور دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا, سر کو غبار کا چڑھنا, BP کا شوٹ کر جانا, یہ اس کی عام علامات ہیں. اس کی اصل وجہ جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو کہ ہے چکن کا استعمال ہے, فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے. اس کے علاوہ اس کی اصل وجہ ہمارے اسپائسیز ہیں. اس کی وجہ جو ہے بے جا کھانا ہے. ایک ٹائم شیڈیول سے ہٹ کے کھانا کھائیں گے تو ہمارا معدہ جو ہے وہ ورکنگ صحیح طرح نہیں کر پائے گا. جب انسان ایک دفعہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے معدے کو کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے پراپر ورکنگ کرنا پڑتا ہے, جو کہ اس کی فارم ہے تھیلے نما, اس کو اسی طرح شیپ کرتا ہے, اس کی لسی تیار کرتا ہے, اس کو ایک پتلا مدے میں کنورٹ کرتا ہے. اور جب یہی کنورٹ کرتے ہوئے ہمارا معدہ, جب ہم اس کو ایکسٹرا اوور لوڈ کر دیتے ہیں, جب اس میں اسپیس نہیں چھوڑتے, تو جب اس کو ورکنگ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ تیزاب باہر نکلتے ہیں, جو کہ فم معدہ ہماری سانس والی نالی میں آتے ہیں. کیونکہ اکثر انسان فیل کرتا ہے کہ مرچوں بڑا مٹیریل ہمارے گلے میں ڈکار کے ساتھ آتا ہے, اور وہ اس کے بعد جلن کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی تیزاب بیسیکلی جب نالی میں لگے رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ایسوفیگس میں ہماری جو خوراک کی نالی ہے, جو سانس کی نالی سے آگے اٹیچ کی ہوئی ہوتی ہے, اس میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فم معدہ میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ السر کا باعث بنتے ہیں, جو کہ السر کرونک ہو جائے تو کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس کی وجہ میرے مولا علیہ السلام کا جو مولا نے فرمان آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ, پیٹ بھر کے کھانا دبا کے کھانا نہ کھائیں. اگر آپ کو 2 روٹی کی بھوک ہے تو 1.5 کھائیں, 1.5 کی بھوک ہے تو 1.25 کھائیں, اگر 1.25 کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھائیں. ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں تاکہ معدے کو اپنا کام کرنے میں آسانی ملے. اور اس کے علاوہ جو اس کی دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارا ابھی کچھ کھانا کھایا ہے, آدھے گھنٹے بعد کچھ اور چیز رکھ لی, گھنٹے بعد کچھ اور کھا لیا, کچھ اور کھا لیا, بار بار ہمارے معدے کو ورکنگ سٹارٹ کرنا پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معدہ پہلے اپنی کارکردگی پوری کر کے تھک چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہضم پہ مسائل آنا شروع ہوتے ہیں. جب ہضم کبھی نہیں ہوگا, جب ہمارا اسٹور ہی ٹھیک نہیں ہوگا, جب ہمارا ویئر ہاؤس ہی ٹھیک نہیں ہوگا, تو ہماری پروڈکشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پروڈکشن سے مراد جہاں پہ بلڈ کا بننا ہے, پروڈکشن سے مراد ہماری باڈی کے اندر بننا لمفیٹک جو رطوبات ہیں, جو کہ ہمارا جگر رطوبات پیدا کرتا ہے, ان رطوبات کا بننا ہے. وہ جب رطوبات صحیح نہیں بنیں گے, ہمارے ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں گے, ہماری گروتھ ڈسٹرب ہو جائے گی, ہمارے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے, تو اسے آگے گروتھ کیسے ہو پائے گی, نئے خیالات کیسے آئیں گے. جس طرح بھی مطلب ہم دیکھا جائے جو لیٹسٹ کمپنیز ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں, نیو جنریشن کو ہائر کرتی ہیں. کیوں ہائر کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس
لیٹسٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کے پاس فریش مائنڈ ہوتا ہے. جب ہمارا مائنڈ ہی, ہمارا معدہ فریش نہیں رہے گا تو ہمارے جگر کو فریش مٹیریل نہیں ملے گا, تو پھر ہماری نئے خیالات, نئے جذبات, نئی خواہشات اور ہمارا کام کرنے کا جذبہ, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈم کرنا شروع ہو جاتی ہیں, بیٹھنا شروع کر جاتی ہیں. ایون کہ جب معدے کی وجہ سے جگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو جوانوں کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں, ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم قتل و غارت کر دیں. آج کل جو پب جی بہت زیادہ فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے, وہ ہمارے معدے کے اور جگر کے امراض کی وجہ سے ہی ہے کہ انسان کا اندر ہی وہ چیز جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اسی طرح وہاں پہ بیٹھ کے فائرنگ کرتے ہیں اور ساری وہ قتل و غارت کرتے ہیں, اور وہ مطلب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اخلاق کے سانچے سے انسان اخلاق کے دائرے سے دور چلا جاتا ہے. اس کے حل کے لیے ہوسٹ ریمیڈیز یہ ہیں کہ آج معدے کے امراض کے لیے جو سر چشمہ ہے, جو آج کے امراض کے حل کے لیے جو سب سے زیادہ شفا کا سر چشمہ ہے, وہ سیرا جاتا ہے کدو کے رائتے کے سر پہ اور کدو کے سالن کے سر پہ. جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر اگلا, جب 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, اس کے بعد جب ان کو باہر نکالا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود جو تیزاب تھے جو ان کی باڈی کو, یونس علیہ السلام کی باڈی کو جس نے نرم کر دیا تھا, پتلا کر دیا تھا, اور اس کو ایسڈ کی پینیٹریشن نے ان کو بالکل کھوکھلا اور بربرا کر دیا تھا. تو جب اس نے مچھلی نے اگلا تو اللہ پاک کی ذات نے ان کی شفا کے لیے نیچے بستر کدو کے جو ہے نا پتوں کا بنایا, اس کے اوپر لیٹے, انہوں نے اس کی ایسیڈیٹی کو اپنے اندر سے کیا, نکالا, باڈی کے اندر سے ایکسپیل کیا. اور اس کے علاوہ ان کو کھانے کے لیے اللہ پاک کی ذات نے, جو کہ اللہ پاک بڑا عظیم ہے اور بڑا ہی اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے, جب اس نے ان کی غذا کے لیے اللہ پاک کی ذات نے ان کے لیے کدو پیدا کیے, پھر وہ کدو یونس علیہ السلام نے کھائے اور باڈی کے اندر ہونے والے ایکسٹرا تیزاب کے اثرات کو باڈی سے ایکسپیل کیا, نکالا, تو جس سے وہ سارے شفے سے جو ہے نا صحتیاب ہوئے. اور انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک مجھے معاف فرما, میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اور یہ سارے معاملات اسی چیز میں آتے ہیں کہ جو کسی بھی نبی نے ترک اولا کے بعد جو دعا مانگی ہے وہ یہی دعا مانگی کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, میرے مالک مجھے معاف فرما, میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, ظلم تو نفسی, ظلم تو نفسی, ظلم تو نفسی. ہر جگہ پہ یہ چیز یوز ہوتی ہے, یہ ٹرم یوز ہوتی ہے, بہت سی دعاؤں میں یہ چیز یوز ہوتی ہے. اور میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں جو کہ ہے امراض معدہ. امراض معدہ کی وجہ سے ہونے والے مسائل, جب ہمارا فریش بلڈ نہیں بنے گا تو ہماری منی پروڈکشن نہیں ہوگی میلز کے اندر. اور اس کے علاوہ جو بچے پری میچور, مطلب ہماری جنریشن میں جو چیزیں مجھے 9-10 کی اسکول میں کلاس کے بعد جانے کے بعد پتہ چلی, آج کل کے 2-3 کے بچوں کو وہ چیزیں موجود ہیں, پتہ ہے, معلوم ہے. اور ہمارے بڑوں میں نے جو کالج لائف کے بعد جا کے جو چیزیں پتہ چلی بچوں کو آج مجھے پتہ ہیں, وہ کیوں پتہ ہیں, کیونکہ ہماری ڈائٹ کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ ان کی جذبات کو اچھال رہی ہیں, اجاگر کر رہی ہیں, ان کو جلدی سے بالغ کر رہی ہیں. اور وقت سے پہلے جو بچے بالغ ہو رہے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی اپنی جوانی سے بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور وقت سے پہلے ہی اپنی بہت کم لائف آگے دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت سے حکیم ایسے ہیں جنہوں نے اپنی لائف کے اندر 106 سال 136 سال بھی عمر پائی ہے. ان کی عمر سے جب ان کا پتہ کیا گیا, وجہ کیا گیا, ٹریس کیا گیا کہ ان کی لمبی عمر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, تو وجہ کے پیچھے صرف اور صرف ان کے ہاضم کی مضبوطی ہی سامنے آئی ہے. ایسی ادویات کا استعمال جو کہ ہاضم کو قوی کرتی ہیں, ایسی ادویے کا استعمال جو کہ ایسیڈیٹی کو ڈاؤن کرتی ہیں, ایسی ادویے کا استعمال جو کہ بیسک لیول کو مینٹین رکھتی ہیں, جو ہماری میجر جو ہے پی ایچ کو لیول پہ رکھتی ہیں. ایسی غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے انہوں نے لمبی عمر پائی ہے. اور ایک تو حکیم صاحب ایسے تھے کہ وہ اپنی ایک مجون بناتے تھے جو کہ صرف اور صرف ہاضم تھی, ہاضم کے اوپر کام کرتی ہے, ہاضم کو قوی کرتی ہے, طاقتور کرتی ہے. تو اس معجون سے وہ بناتے تھے, اس کو اسٹور کرتے تھے اور پہلی بنی ہوئی نکالتے تھے اور روٹین ویس ڈیلی بیس پہ یوز کرتے تھے. اور ہاضم میڈیسن کو آپ ریگولر بھی یوز کریں تو اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی اچھے حکیم کی بنی ہوئی ہوں یا اچھی مالج کی بنی ہوئی ہوں. امراض معدہ میں اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت سے مریض جو کہ ہاسپٹل سے ریٹرن واپس آ رہے ہوتے ہیں, ایون کے کنولے لگے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ پاک نے ہم سے مالک کی ذات نے انہیں شفا عطا کی ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہم سے استفادہ حاصل کیا ہے. ہماری فیسلٹیز, ہمارے مشورے, ہماری باتیں آپ سب کے لیے ہیں. اور اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک انفارمیشن کو فراہم کیا جا سکے اور مکمل انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے اور ڈیفرنٹ قسم کے مسائل سے بچا جا سکے. صحت کے ریلیٹڈ, ہارٹ کے ریلیٹڈ, مائنڈ کے ریلیٹڈ, طاقت کے ریلیٹڈ, مردانہ کمزوری کے ریلیٹڈ کے مسائل کو آپ تک پہنچایا جا سکے تاکہ آپ کو کس طرح ان سے پریونٹ کیا جا سکے, بچا جا سکے. اور اس چینل کو بنانے کا میجر مقصد ہی یہ ہے آپ تک انفارمیشن کا فراہم کرنا. پھر بھی کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں. ہمارا جو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے, ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے کلینک بھی آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بفضل پنجتن پاک ہم آپ کو مشورہ بھی بہترین دیں گے. اور اگر آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اگر آپ کا ضمیر اور دل مطمئن ہو تو آپ ہم سے جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان دی فارم آف میڈیسن. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حکیم حشمت حسن, فاضل طب و جراحت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हशमत हसन फाजिल तिब वजराहत। अमराज मैदा की हाउस रेमेडीज़ जो हैं, आज के टॉपिक मेरा ये है कि किस तरह अमराज मैदा से बचा जा सकता है, किस तरह इसको क्योर किया जा सकता है, किस तरह इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट और डिफरेंट मसाइल से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हाउस रेमेडी के अंदर कद्दू का रायता है। कद्दू का रायता बनाने का तरीकाकार ये है कि कद्दू को पहले कद्दूकश करें, उसको बाद उसको पानी में डाल के एक जोश दिलवाएँ, उसको स्टेन करके पानी को वेस्ट कर दें, और जो उसका मटेरियल जो स्टैंडर्ड के ऊपर आएगा उसको दही में मिलाएं, ज़ीरा मिलाएं थोड़ा सा, और उसके अंदर काली मिर्च डालें और उसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़ूद हज़म चीज़ है। ये आपके हाज़म के बहुत से मसाइल को दूर करेगी, इवन कि आपके मैदे के अल्सर तक को धोने की ये ताकत रखता है। इसके अलावा कद्दू का सालन बनाने का तरीकाकार ये है कि इसके अंदर अदरक ज़्यादा होगा, लहसुन मुनासिब, प्याज मुनासिब डाला जाए, इसके अंदर सरसों का तेल या देसी घी में सालन बनाया जाए, और इसको खूब कद्दू डालें, इसको पकाएं अच्छी तरह। पकाने के बाद इसको चम्मच के साथ सालन को यूज़ करें, रोटी का हम सालन ज़्यादा यूज़ करें। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके अंतों में पैदा होने वाली खुश्की को मोशन के रास्ते ये खारिज करेगी। जब ये निकलते जाएगा और तबीयत इंशाल्लाह फ्रेश से फ्रेश तर होती जाएगी, और बहुत से मसाइल आपके मैदे के ज़ख़म, आंतों के ज़ख़म, आंतों की दर्द, आंतों का बल पड़ जाना, पेच का आ जाना, इन सारे मसाइल को ये क्लियर करेगा। इसके अलावा पाइनएप्पल का इस्तेमाल करना। खाना खाने के बाद, जिस तरह के एक बड़ी कंपनी की ब्रांड लाइन है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, लेकिन ये हकीकत है कि ये फरमान रसूल खुदा है, अहादीस में ये चीज़ मिलती है, खाने के बाद कुछ मीठा खाने से आपका हाज़म कभी हो जाता है। जिसके अंदर आम रूटीन के अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा सा एक छोटा सा पीस गुड़ का, या पेठे का इस्तेमाल किया जाए, या चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाए। चॉकलेट के यूज़ करने से आपका हाज़म कभी हो जाएगा। आपका जो इंसान खाना खाने के बाद सो जाता है लेकिन उसका मैदा अपनी वर्किंग कंडीशन में रहता है, वो टोटल प्रॉपर वर्क करता रहता है, उसमें ये हेल्प करेगा। और होने वाले एसिड मटेरियल्स को, और आपकी मैदे की दीवारों और आपकी जो खुराक वाली नाली की दीवारों के अंदर होने वाले एसिड के असरात को ये चॉकलेट, ये पेठा, ये गुड़ उसको ख़त्म कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। इसके अलावा पाइनएप्पल का यूज़ करना। पाइनएप्पल के 2 चम्मच पानी के और 2 से 3 क्यूब्स का खाने के बाद इस्तेमाल करने। आप मैदे के अमराज से दूर रहेंगे, आपकी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, आपकी पीएच लेवल हाई नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा। आपके बहुत से मसाइल जो कि मैदे से जो है टैली करते हैं, अटैच करते हैं, जिसकी असल रीज़न मैदा है, उनकी वजह से होने वाले मसाइल काफ़ी हद तक बैठ जाएंगे। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल करना है, दूध सेवियों का इस्तेमाल करना है। चावलों के ऊपर दूध डाल के, ऊपर शक्कर डाल के या चीनी डाल के उनको मुझसे मीठा करके यूज़ करना है। जो शुगर पेशेंट है वो शक्कर ना डालें, वो चीनी ना डालें। और इसके अलावा जो है फलों के अंदर आम का इस्तेमाल। आम जो कि फलों का सरदार है, इन दिनों में मैदे के अमराज के लिए जो आम है बहुत बड़ी जो है वो नेमत है मैदे के मरीज़ों के लिए। इसका इस्तेमाल, आम को खाएं, इसके साथ में रोटी का बाइट लें, आम का क्यूब बनाएं वो खाएं, साथ में रोटी की बाइट लें। अंगूर का इस्तेमाल करें, एक रोटी की बाइट 5 से 6 दाने अंगूर के फल के साथ रोटी खाएं। आम का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, पके हुए अमरूद का इस्तेमाल करें, खुबानी का इस्तेमाल करें। मीठे आलू बुखारे का इस्तेमाल करें, खट्टे आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा पपीते का इस्तेमाल करें, वो आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा हज़म चीज़ है, आपके मैदे की को लाइफ बख्शता है, उसकी ज़िंदगी बढ़ाता है, आपके हाज़म को कभी करता है। और एसिडिटी की वजह से होने वाले सूरत अंजाल को, एसिडिटी की वजह से होने वाले इतलाम को, डिफरेंट जो मसाइल हैं जो कि अंतों के पेच हैं, गर्मी का बढ़ना है, तपश का है, सर को गुबार का चढ़ना है, दिल की धड़कन का बेजा बढ़ जाना है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मावन है। और इसके अलावा जो है सबसे ख़ास चीज़ हमारी मेडिसिन हैं जो कि बेज़रर हैं, जिनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है किसी ज़ीरू के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये असूलों में चीज़ शामिल है कि जो चीज़ किसी को अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं है, हम किसी को रेफ़र नहीं करते। जो चीज़ मुझे अपने मैदे के लिए, अपने जिस्म के लिए अच्छी नहीं लगती, वो मैं आपको कभी भी उसका मशवरा भी नहीं दूंगा, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ हो, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बुरी हो। स्पेसिफ़िकली जो बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो कि एसिडिक मटेरियल से बनती हैं, जिनके असरात बहुत सख्त और ठोस होते हैं, जिनके साथ ग़ज़ा का टोटली बदलना ज़रूरी होता है, और बहुत से मतलब जिनके बारे में वो खैर के ज़र्रे भी हैं और शर के ज़र्रे भी हैं। इन चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि इनसे मैं बचने की कोशिश करता हूँ, और ना खुद इस्तेमाल करता हूँ, ना ही अपने किसी मरीज़ को इस्तेमाल करवाता हूँ। हमारी मेडिसिन लाइट होती है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता, और ना ये बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए किसी किस्म का मसाइल का काज नहीं बनती, बल्कि उनकी आंतों की नरमी का बायस बनती है, उनकी जो दायमी कब्ज़न को दूर करने का बायस बनती है, उनके जिगर की इस्लाह करती है, जिगर उनकी रुतूबत पैदा करेगा, ब्लड बनेगा, सारे मामला ज़िंदगी सोन बेहतरीन चलेगी और कामयाब चलेगी। उनके मैदे के मसाइल को हल करेगा, जो वो खाएं इनको हज़म हो, जुज़्व बदन बने, और सारे छोटे छोटे और मौसमी हालात की वजह से आने वाले मसाइल, इम्यूनिटी वीक होने वाले मसाइल को हमारी बॉडी अज़ खुद उनको रिपेल करती रहेगी, हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो बूस्ट उससे होती रहेगी। और इसके अलावा आम रूटीन में खीर का इस्तेमाल करना, जिसमें चावल की बनी हुई खीर है,
साबूदाने की बनी हुई खीर का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करना। और जिस बंदे को गैस दिल की तरफ जाती है, उसको फ़ील होता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो कि असल में वो मैदे का मर्ज़ होता है, उस बंदे के लिए स्पेसिफ़िक रेमेडी ये है कि जब भी वो खाना खाए, अपने खाने के साथ दस्तरखान के ऊपर काट के प्याज रखे और अपने खाने का आगाज़ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करे, और इसके बाद नमक से करे, जो कि मेरे मौला का फरमान है। 90 अमराज की जो है वो दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नमक का इस्तेमाल करना आपको 90 किस्म के अमराज से दूर रखता है। और आज के इसी टॉपिक के साथ अब मुझे दें इजाज़त। मैं आपका मेज़बान हकीम हशमत हसन, फाजिल तिब वज़राहत, और हमारे से मुस्तफ़ीद होने के लिए, तिबी मशवरे लेने के लिए हमारे क्लिनिक की विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे नंबर पे हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आएँ, मशवरा करें। अगर आपका दिल दिमाग मुतमिन हो तो आप हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और अगर नहीं मुतमिन हो तो मशवरे के हम कोई चार्जेस नहीं लेते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।